یہ ہے ہماری وہ دنیا جس کے کسی ایک چھوٹے سے حصے میں ہم رہ رہے ہیں. یہ ہیں وہ سڑکیں، وہ علاقے جہاں پہ یا تو ہمارے کوئی کاروبار ہیں یا ہم اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور کاروبار بھی ہو ایسا یا چلے ایسا کہ ملے ہمیں ہماری زندگی میں دولت بھی، ترقی بھی اور خوشحالی بھی، اور ہو جائیں ہم آزاد اپنی ہر پریشانی سے. دولت، کامیابی اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں یاد کراؤں گا کہ ہم اپنے آپ کو قیمتی جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام صبح. آج میں آپ کے ساتھ جو بھی بات کر رہا ہوں یہ مختلف لوگوں کے تجربات سے حاصل کی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ باتیں بہت یعنی کہ آزمودہ نسخے ہیں ان لوگوں کے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر ارب پتی لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے بہت سی کامیابی حاصل کی، بہت سی دولت حاصل کی، بہت سی خوشیاں حاصل کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے آبزرو کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کی، اور اس کے نتیجے میں وہ آج ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے اندر کوئی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہونے لگے. یہ بہت سادہ سی چیزیں ہیں. بالکل آپ نے ان چیزوں کو اگر آپ ان پہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بہت خوشگوار تبدیلی آئے گی. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کردار کے اوپر. کردار ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابراہیم لنکن یہ کہتے ہیں کہ کردار ایک درخت کی مانند ہے، اور ہمارا بیہیویئر جو ہے اس درخت کا ریفلیکشن ہے. کردار کی روشنی کے اندر ہمارا بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے، اور کردار جو ہے وہ درخت جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کردار جو ہے، ہمارے دو کردار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ایک کردار ہوتا ہے ہمارا سوشل کریکٹر، اور دوسرا کردار ہوتا ہے ہمارا مورل کریکٹر. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل کریکٹر کی تو سوشل کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ کردار جو ہمارے معاشرتی رویوں کے اندر ہے، یعنی کہ جو کہ ہمارے سوشل رویوں کے اندر ہے. دیکھیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم اپنے کیریئر کو پرسو کر رہے ہیں، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. سوشل کریکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. اور سوشل کریکٹر کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہے؟ سوشل کریکٹر کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز بہت زیادہ ضروری، ہمارے وعدے، ہمارے پرومسز. دیکھیں، وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرنا، اپنے پرومسز کو پورا کرنا. جو لوگوں کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہیں، بہت طرح کے وعدے کیے ہوتے ہیں. ہم نے فائنینشیل کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں، ہم نے ٹاسک کے حوالے سے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، ہم نے ٹائم کے حوالے سے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف کمٹمنٹس ہم نے کی ہوتی ہیں، ان کو ہمارے اوپر ان کو پورا کرنا ہمارے کردار کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اب کردار کے لیے ضروری تو ہے یہ چیز جو ہے، لیکن کئی دفعہ ایسی آتی باتیں ہوتی ہے، ایسی چیزیں آ جاتی ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہم ایک بڑی غلط سی چیز کرتے ہیں، اور وہ کیا چیز کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے ہم اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. یہ انتہائی غلط چیز ہے. جس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی اور اگر آپ کمٹمنٹ نہیں پوری کر پا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کم از کم اس کو بتائیں کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹاسک کی کمٹمنٹ کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ یہ فائنینشیل کمٹمنٹ کی تھی، ابھی پوری نہیں کر سک رہا ہوں، اس طرح پوری کر دوں گا، لیکن اپنی کمٹمنٹ پوری کروں گا. آپ مجھے میرے ورڈز میں نے آپ کو جو دیے آپ اس دیکھیں گے کہ میں وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں گا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کمٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کریں، آخری دم تک جائیں جس کے اندر آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں پوری کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اس شخص کو بتائیں ضرور. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے بارے میں وہ یہ شخص سوچے گا کہ اس کو اپنی کمٹمنٹس کا خیال ہے. یہ کمٹمنٹ اگر پوری نہیں کر سکا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی. ایک ویو پوائنٹ وہ ضرور لے سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے کہ وہ آپ کو امپورٹنس دے گا، آپ کی بات کو امپورٹنس دے گا، آپ کی کمٹمنٹ کو امپورٹنس دے گا کہ ہاں اس یہ شخص جو ہے یہ مین آف کمٹمنٹ ہے. اچھا، پرومسز کے علاوہ، وعدوں کے علاوہ، کمٹمنٹ کے علاوہ ایک جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ آپ کا کنسسٹنٹ ایک جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ.
कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब ये हुआ एक जैसा बर्ताव। जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड है, भले कारोबार के अंदर एसोसिएटेड है या आपके घर के लेवल के ऊपर एसोसिएटेड है, आपका बिहेवियर जो है उनके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। देखिए, कहने को ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हमारे हर शख्स के साथ एक जैसा बिहेवियर रखें, लेकिन इसको एक्सरसाइज करने की तो कोशिश करें। यानी कि हमारे मुख्तलिफ कारोबारी ताल्लुकात है, हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, कोई शख्स हमें यह ना कहे कि जी उसकी तरफ तो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, मेरी तरफ इंक्लाइंड नहीं है, कोई सप्लायर हमें ऐसी बात ना करे, कोई कस्टमर हमें ऐसी बात ना करे। तो अपने रवैयों को एक जैसा रखें, अपने बिहेवियर को तमाम लोगों के साथ एक जैसा रखें। फिर एक और चीज कैरेक्टर के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या चीज है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बड़ी टफ नेगोशिएशन के अंदर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कन्वर्सेशन के अंदर आ जाते हैं। मुश्किल कन्वर्सेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर मेरा जाविया कुछ और है, किसी और का जाविया कुछ और है। अब मिसाल के तौर पे मुश्किल के अंदर आप किसी जगह पे अपनी कोई डील स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नफा हो, अगला चाह रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा नफा हो रहा हो। अब ये दो मुख्तलिफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उसका कुछ और इंटरेस्ट है, आपका कुछ और इंटरेस्ट है। ये निगोशिएशन, ऐसी निगोशिएशन जो है, इसके अंदर सॉफ्टनेस का एलिमेंट यानी कि नरमी का एलिमेंट जो है, वो लहजे की नरमी, रवैये की नरमी, इसको मेंटेन करें। डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा। आप देखें, आप कारोबार कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाजमी आएगा, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जो है आपने रिजॉल्व कैसे करना है, उसके अंदर इफेक्टिव निगोशिएशन के जरिए से। इफेक्टिव निगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत गुस्से से, बहुत हाइपर होकर अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, बल्कि आप बहुत सॉफ्टली, आप लॉजिक के जरिए से, आर्गुमेंट के जरिए से आप अपनी बात जो है वो मनवाते हैं। और आपकी लॉजिक के अंदर जो है इतना मीनिंग होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए आपकी लॉजिक के अंदर कि आप अपनी बात जो है वो मनवा सकें। तो आपने टफ से टफ कन्वर्सेशन जो है वो आपने उसके अंदर सॉफ्टनेस का जो एलिमेंट है वो आपने उसको लेट लूज नहीं करना, उसको ये नहीं करना कि आपने उसको जो है निगलेक्ट कर देना है। और दूसरी इसके अंदर एक अहम बात ये है कि जब आपको मालूम है कि आपका ओपिनियन जो है एक दूसरे के ओपिनियन से डिफरेंट होने लगा है, तो आपने कम से कम उसकी बात जरूर सुने, पूरी इनहिमाक के साथ बात जरूर सुने, उसकी बात को निगलेक्ट ना कर रहे हो। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपने टफ कन्वर्सेशंस के अंदर आना है तो आपने सॉफ्टनेस का एलिमेंट जो है वो मेंटेन करना है। इसके अलावा कैरेक्टर के हवाले से एक चीज जिसको आपने जरूर ख्याल रखिएगा कि आप अपने फैसलों का एक ऑडिट किया करें। हर हफ्ते आपने क्या फैसले किए थे, कोई एक दिन रख लें यार कि आपने उनको फैसलों का देखना है, अपने फैसलों को सोचना है कि मेरे कौन से फैसले सही थे, कौन से फैसले गलत थे, मैं किस तरह अपने फैसलों को मजीद बेहतर कर सकता हूं। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जनाब आपने कोई भी काम जो है उसको छोटा या बड़ा नहीं समझना है। किसी काम को निगलेक्ट ना कर दीजिएगा कि ये तो बहुत छोटा काम है, और किसी काम को इतना ओवर एम्फसाइज ना कर दीजिएगा कि ये बहुत बड़ा काम है तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। आपने अपने कामों को जो है, कामों की इंपॉर्टेंस जो है वो इस लिहाज से जरूर देखनी है कि मेरे काम, जो काम मैं कर रहा हूं वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका एक सोशल कैरेक्टर जो है, माशरे के अंदर कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा होगा। दूसरी तरफ बात आ जाती है मॉरल कैरेक्टर की। मॉरल कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो मॉरल कैरेक्टर के अंदर आपका वो किरदार जो कि आपकी मोरालिटी के साथ ताल्लुक है, जिसका एथिक्स के साथ ताल्लुक है। बहुत सारी इसमें चीजें शामिल हो जाती है, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात, आपकी दोस्तियां, आपके अज़वाजी ताल्लुकात, ये चीजें आपने हमेशा स्क्वायर एंड फेयर, कोई शख्स आपको ये ना कहे कि ये मॉरली लूज कैरेक्टर का आदमी है, इस चीज को आपने जरूर सामने रखना है। देखिए, जो चीज आपकी माशरे के अंदर आपके सामने आ रही होती है वो आ रही होती है आपका कैरेक्टर, आपका किरदार। आप जब कभी किसी शख्स, एक है आपका जिस्म, वो माशरे के सामने, और एक है आपका किरदार। तो अपने जिस्म को तो हम साफ सुथरा रख रहे हैं, हम अच्छा परफ्यूम लगा रहे हैं, हम अपने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार जो है वो मैला किरदार है, तो माशरा हमारे बारे में कोई अच्छी सोच नहीं रखेगा। और अगर हमारे बारे में माशरा कोई अच्छी सोच नहीं रख रहा तो हमारी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी, हम कीमती नहीं ठहराए जाएंगे माशरे के लिए। आगे चलते हैं जी, अपने आप को कीमती बनाने के लिए एक और इंतहाई अहम बात कि हमने लोगों को ना कहना भी सीखना है। ना, यस, से नो, हमने लोगों को ना कहना भी सीखना है। देखिए, हमारे बहुत सारे कारोबारी दोस्त भी होते हैं, हमारे पर्सनल दोस्त भी होते हैं, हमारे ताल्लुकात भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो हमें बड़े प्यार से, बड़े खलूस से इनवाइट कर रहे होते हैं, इनविटेशंस दे रहे होते हैं,
ہم اگر ہر انویٹیشن کو ایکسپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، ہر جگہ ہم جانا شروع ہو جائیں گے، تو دیکھیں ہمیں بہت سارا وقت درکار ہے، اور کاروباری مصروفیات میں، نوکری کے اندر، کیریئر کے اندر ہم کئی جگہوں کے اوپر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری جگہوں کے اوپر جھوٹ بول کے، بہانے بازیاں کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی میں نہیں آ سکوں گا۔ تو کیا ضرورت ہے یار بہانے بازیاں کرنے کی، جھوٹ بولنے کی؟ ہمیں نہ کہنا سچ کے ذریعے سے آنا چاہیے کہ ہاں یار میں کاروبار میں مصروف ہوں، میں نوکری میں مصروف ہوں، میں آپ کی خوشی میں اور غم میں برابر کا شریک ہوں، بس صرف اور صرف میں نے یہ چیزیں کچھ نبھانی ہے، میری اپنی کمٹمنٹس ہیں، میں نے پوری کرنی ہے، ان کمٹمنٹس کے لیے میں آ نہیں سکوں گا۔ تو نہ کہنا ضرور سیکھیے کہ آپ لوگوں کو بالکل سکوئر فیئر ہو کے نہ کہہ سکیں کہ یار میں نہیں آ سکوں گا، بغیر کسی بہانے بازی کے، ایکچوئل پرابلم کے ساتھ۔ تو آپ کو نہ کہنا جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔ اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم چیز جس کو ہم اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشیاں جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے حاصل کر رہے ہوں، مختلف چیزوں سے حاصل کر رہے ہوں، موبائل سے خوشیاں حاصل کر رہے ہوں، گاڑی سے خوشیاں حاصل کر رہے ہوں، گھر سے خوشیاں حاصل کر رہے ہوں۔ دیکھو یار بات یہاں پہ یہ ہے کہ خوشی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ سے خوشی حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے کاموں کے مکمل ہونے سے خوشی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زبردست ہمارے پہ نعمتیں کی دی ہیں، دیکھو کتنی نعمتیں ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں، ہم چل پا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سوچ پا رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو جس کو ہم کہہ لیں مادی چیزیں ہیں، میٹل کی بنی ہوئی چیزیں، کیا ہوتی ہے یار میٹل کی بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، کیا ہے ایک آپ نے کسی کو آپ نے دیکھ لی مرسڈیز دیکھ لی یا آڈی دیکھ لی، کیا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہے وہ بیسیکلی ایک گاڑی ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک لے کے جانا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی کوئی خوشی والی چیز تو نہیں ہے کہ ایک گاڑی آپ نے دیکھی تو آپ کہیں کہ جی کہ یہ گاڑی، یا آپ نے وہ گاڑی آپ اس کے پیچھے پڑ جائے کہ جی یہ گاڑی جو ہے یہ میں نے ہر حال میں لینی، کسی قیمت میں بھی لینی، ضرور لیں، بالکل لینی چاہیے آپ کو، یہ ایسی چیزیں جو ہے لینی چاہیے، لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوں۔ دیکھو خوشی کے لیے ہم خوشیاں کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی سی، لیکن ان سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اولاد، آپ کے بچے، ان سے خوشیاں حاصل کریں، یہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کو بڑی سے بڑی گاڑی، نیا سے نیا موبائل، اولاد اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی اس سے بڑی خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کے ماں باپ ان سے خوشیاں حاصل کر سکیں، آپ کے بہن بھائی خوشیاں حاصل کریں، آپ کی بیگم، بیوی، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنا زبردست تعلق بنایا آپ کا، ایک ایسا تعلق ہے جس کو شاید آپ جانتے بھی نہیں تھے، اور یا جانتے تھے لیکن کبھی آپ اس کو ایز بیوی نہیں لے کے چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، آپ کی بیوی تو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، آپ کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو دیکھو کتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں، کتنے ایسے کھانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، کتنے ذائقے دار کھانے ہیں۔ میں اکثر، میرا چونکہ اپنا ہوم کچن بزنس کا بھی کام ہے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، یہ لذت جو ہوتی ہے کھانے کے اندر، جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم ٹھیک ہے ہمیں کچھ طریقہ ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے نمک کتنا ڈالنا ہے، لال مرچ کتنی ڈالنی ہے، مسالے کتنے ڈالنے ہیں، لیکن ایکچولی تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تو قدرت نے دیا ہے نا ان چیزوں کے اندر، جو ہے ہمارا کیا کمال ہے اس کے اندر، جو ہے قدرت نے ہمیں ان چیزوں کے اندر ٹیسٹ دے دیا، ہم نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کھانوں کے اندر کے ذریعے سے لوگوں کو دے دیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر مختلف ذائقے دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے، آپ نے اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو آپ نے کسی کی طرف چیز دیکھ کے، کوئی ایسی چیز ہے گاڑی ہو گئی، بنگلے ہو گئے، دولت ہو گئی، آپ نے کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں ہو جانا۔ یا کئی دفعہ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کچھ نہیں، وہ نہیں یار، وہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کی قسمت کا ہے۔ ایک چیز پہ یقین جانو، اگر آج ہم اپنا بلیف بنا لیں تو ہم اتنے پازیٹیو ہو جائیں گے کہ کوئی حد نہیں ہے، اتنا لوگ ہمیں امپورٹنس دیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم کے اوپر پورا اعتقاد رکھیں، محنت پوری کریں، محنت کے نتیجے، محنت پوری کریں، نیک نیتی پوری رکھیں،
لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم کے اوپر اعتماد رکھے. اگر کوئی شخص اپنی محنت سے کما رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کرپٹ ہے یا یہ کرپشن ہے یا یہ جو ہے یہ اس نے کمائی جو کی ہے وہ غلط ذرائع سے کی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, آپ کے کسی جیلسی فیکٹر کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو, حالانکہ اس نے اپنی محنت سے وہ چیزیں کمائی. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, گاڑی, موبائل, بنگلہ, کسی کے گھر میں سوئمنگ پول ہے, کسی کے گھر میں سوئمنگ پول نہیں ہے, ان سے امپریس نہیں ہونا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر امپریس ہو سکے. ہاں, آپ ان کی کامیابی سے ضرور امپریس ہوں اور کوشش کریں کہ اگر انہوں نے کامیابی جو ہے جائز رستے سے اختیار کی ہے تو آپ اس رستے کو دیکھیں کہ کیا وہ رستہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو, اگلے شخص کی کامیابی کے اندر آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, اور وہ کیا اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو سکتا ہے نیک رستے سے, جائز رستے سے, تو پھر آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ وہ چند چیزیں تھی کہ جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو آپ دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں, کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور خوشیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, آپ کے لیے بہت فائدہ مند تھیں, تو لائک بھی کر دیجئے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں سے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارا پروگرام اور چینل جو ہے وہ شیئر ضرور کیجئے.